صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YEE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان والی بطحہ امیر طیبہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، دعا کرنے سے پہلے آپ یہ کلمات پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی حدیث مبارکہ کی کتاب المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رقم الحدیث 2959، یعنی 2959 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں کہ جو دعا مانگنے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے سے پہلے پڑھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ کلمات اور ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہم انی اسألک بسمک الاعظم، اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ وقف کریں گے تو ورضوانک الاکبر، اے اللہ میں تیرے اسم اعظم اور سب سے بڑی رضا کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی رضا ہے، اس کے وسیلے سے جب دعا کی جائے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ پیر کی شب کو، یعنی اتوار کے بعد جو شب آتی ہے، پیر کی شب، اس کو غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے، اوپر کی جانب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر 141 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ تو یہ دو وظیفے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، اور درود پاک بھی جس دعا کے اول اور آخر میں پڑھا جائے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ دعا کے وقت، جہاں دیگر لوازمات ہیں، رزق حلال، صدق مقال، پاکیزگی اور دل کی کامل توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، وہیں یہ 2-3 وظیفے جو ہیں ان کو بھی آپ اپنے معمول میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیے بھی، دعا بھی مانگیے، اپنے لیے، میرے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سبھی کے لیے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجیے یہ وظیفہ، اپنے اعزاء اقرباء
رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلطان التارکین بھی کہلائے جاتے ہیں، قدوۃ الواصلین، سند الاصفیاء، تاج الاولیاء اور تارک دنیا اور صوفی، یہ آپ کے القابات میں سے چند ایک القابات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ موجود ہے۔ قل متاع الدنیا الا قلیل، قل متاع الدنیا الا غرور۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ ارشاد فرما دیا، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ وحی، خاص ساری وحی آپ ہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن بالخصوص لفظ قل کے ساتھ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے مخاطبین ایمان والے ہیں، اور سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، ان کے وسیلے سے ساری امت مسلمہ، اور قرآن کا موضوع انسان ہے تو مخاطب بھی انسان ہے۔ اگرچہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو کما حق ہو سمجھنے والے، پڑھنے والے اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعلیم لینے والے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی ہیں، تو سبھی انسانیت کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے بالخصوص یہ فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معذرت ناظرین و سامعین، یہ فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک دنیا کا سامان، دنیا کی متاع، دنیا کا سب کچھ، مال و دولت، ہر چیز، تمام خزانے، فرمایا یہ تو قلیل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ بالکل تھوڑے سے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کی متاع جو ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ غرور ہے، یعنی غرور کا سودا ہے، غرور کا سامان ہے۔ اس سے بھی دنیا کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ پھر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جب کہ تم موجود نہیں تھے، تم مردہ تھے، یعنی تم عدم میں تھے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو اموات کی صورت میں تھے، عدم میں تھے، تمہاری کوئی موجودگی نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر روز محشر اور قبر میں بھی اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، شہداء کرام، انبیاء کرام۔ اور فرمایا کہ تمہیں جب موت دوبارہ دی جائے گی تو پھر ثم یحییکم، وہی تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی، چند روزہ زندگی اور چند لمحوں کی زندگی، حتیٰ کہ ایک سانس کی زندگی، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اور اس زندگی کا مقصد زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، یعنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے،
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے اندر بھی، اپنے نفوس میں، اپنے نفس میں، اپنی زندگی میں، اپنی جان میں، اپنے وجود پر بھی غور کرو۔ وفی انفسکم، اپنے انفس میں، اپنے نفوس میں، اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم اپنی جان کو، اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ اس پر بصیرت اور بصارت حاصل نہیں کرتے کہ یہ زندگی چند روزہ تمہیں ملی، کیا تم خود بخود وجود میں آ گئے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں یہ زندگی بخشی، یہ وجود بخشا، اور تم عدم سے وجود میں آئے، پھر اس زندگی سے دوبارہ موت کی طرف جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تمہیں زندگی دی جائے گی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے، جو کہ جزا کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا عمل، نیکی کا عمل، بھلائی کا عمل کیا ہوگا، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کا عمل کیا ہوگا، برائی کا عمل کیا ہوگا، گناہ کا کام کیا ہوگا، اس کا بھی بدلہ اسے مل جائے گا۔ تو انسان پر، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس انصاف کے دن کے، مالک یوم الدین، جس انصاف کے دن کا مالک خود اللہ رب العزت ہے۔ تو اب زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اتنی زندگی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری 40 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، 80 سال، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ، اور پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی کب موت آ جائے۔ لیکن وہ چیز جس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور زندگی بالکل بے وقعت ہے، لیکن اس زندگی کے لیے ہم ایسے اس زندگی کو گزار رہے ہیں جیسے ہم نے یہاں ہزاروں برس، سینکڑوں برس جینا ہے اور مرنا ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہونا، یعنی اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گئے، ان کی تعلیمات کو بھول گئے، اسلام کی تعلیمات کو بھول گئے، اور دل ایسا اس دنیا میں لگا لیا کہ اپنی موت کو بھول گئے، روز آخرت کو بھول گئے، اور پھر جو اعمال صالحہ تھے ان سے دور ہو گئے، اور پھر اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اس دنیا میں بھی، اور بالخصوص قبر میں، اور پھر آخرت میں اگر ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ پر کامل ایمان نہ رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیمات پہنچائیں ان سے دور ہو گئے، اور برائی، شر، گناہ اور روحانی بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے، تنزلی کا شکار ہو گئے۔ اصل یہ ہماری تنزلی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی جیسے کہا تھا، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ بندہ مومن کی تنزلی، زوال، اس پر مصائب اور آفتوں کا آنا، یہ مال و دولت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے، یا اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے، اللہ پر جو ہمارا یقین متزلزل ہو گیا، اور پھر اسلام کی دین کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، اس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ ظاہری مال و دولت اور ان چیزوں کی کمی یا نہ ہونے کی وجہ سے کبھی مسلمانوں پر زوال نہیں آیا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری عہد مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان جس میں حاضر خدمت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد خلافت، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمارے اسلاف، وہ ایسا دور تھا کہ بظاہر کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور پے در پے غزوات، سرایا، جنگیں، مہمات،
غیر مسلموں کے خلاف لڑی جا رہی ہیں، اور بعض کا تو روزے غزوہ بدر جو ہے وہ روزے کے دنوں میں پیش آئی، صحابہ کرام اکثر روزے سے ہیں، ایسے ایسے معاملات، اور آج کی طرح کی آسائشیں بھی نہیں تھیں، فیسیلیٹیز بھی نہیں تھیں، لگژریز بھی نہیں تھیں۔ غور کیجئے کہ کھانا پینا بھی نہیں ہے، فاقوں سے ہے، روزوں سے ہیں صحابہ کرام، اور جنگیں لڑ رہے ہیں، اور گرمی، تپش، لو کا موسم ہے، آزمائش در آزمائش ہے۔ تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، ان مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح و نصرت اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ بظاہر مال و دولت بھی پاس نہیں ہے، بظاہر سامان حرب بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہے۔ تو اس ایمان کی طاقت کی بدولت صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن آج مسلمان اگرچہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی ظاہری تعداد سے بڑھ کر ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کم و بیش 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کم و بیش بنتے ہیں ان کی تعداد، اور انہوں نے دنیا کے ہر خطے میں وہ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، 36 لاکھ اور اس سے بھی پھر بڑھ کر لاکھوں مربع کلومیٹر زمین پر اس وقت کے تمام ان بر اعظم ان خطوں تک جہاں آبادی موجود تھی، انسانیت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، تابعین اعظام علیہ رضوان کو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، پھر صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ماننے والوں، آپ کے صحابہ کرام، اور پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو یوں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ بظاہر مال و دولت نہیں ہے، وہ اس طرح فراوانی نہیں ہے، آج کی طرح کی سہولتیں نہیں ہیں، لیکن ایمان کامل تھا، اور اللہ نے کا یہ وعدہ ہے، اور وعدہ سبھی کے لیے اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیام قیامت ایمان والوں کے لیے، کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی کاہلی مت دکھاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، اور انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے، فتح یاب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو بس بحیثیت امت مسلمہ اجتماعی طور پر ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے، اور کاہلی سستی کا شکار ہو گئے، اور مختلف طرح کے ہیلے بہانے اور بس اپنے ہی پیدا کیے ہوئے غموں کا شکار ہو گئے۔ تو آج مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہو چکے ہیں، ہر حوالے سے مغلوب ہیں، سیاسی، عسکری، معاشی، اقتصادی، اخلاقی، ہر حوالے سے۔ فلسطین، کشمیر، یمن، شام، عراق، افغانستان، کہاں کہاں ظلم کا شکار نہیں ہو رہے، نہیں ہوئے۔ تو وجہ صرف یہ کہ دین سے دور ہو چکے، اور صرف دنیا کے معاملات میں پڑ گئے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی عیاشیاں، لگژریز، فیسیلیٹیز، اور آگے سے آگے صرف دنیا کی فکر ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز مل جائے، دین کی پرواہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو امت مسلمہ زوال کا شکار ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو فرامین مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، یعنی یوں رہو جیسے کوئی ایک اجنبی دنیا میں رہتا ہے، یا جیسے ایک مسافر دنیا میں رہتا ہے۔ اجنبی اور مسافر جو ہیں وہ زیادہ سفر ساتھ لے کر نہیں چلتے کہ وہ بوجھ ہے، کہاں کہاں اٹھائے پھریں گے، کہاں کہاں اسے سنبھالتے رہیں گے۔ تو بس دنیا کی یہی حقیقت ہے، اور الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، جنت یہ ہے، یعنی آسائشوں کی اور عیاشیوں کی جگہ ہے تو صرف کافروں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر کو اختیار فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے احد پہاڑ کو حکم دیتے وہ سونا بن جاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اختیارات عطا فرمائے تھے، آپ کا یہ معجزہ کہلاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی پسند سے، خواہش سے فقر کو اپنے لیے اختیار فرمایا۔ الفقر فخری،
فقر کو اپنا فخر فرمایا، اور اپنی اہل بیت کرام، اپنی اولاد اطہار کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ انہیں بھی جو ضروری رزق ہے وہ بہم پہنچا، یعنی جو ان کے لیے جتنا ضروری ہے یہ کسی کے محتاج نہ ہو، حسب ضرورت، بہت زیادہ رزق کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ضرورت کا رزق ہے وہ عطا فرما۔ اور یہی ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو بالکل جائز حلال ذرائع سے تجارت کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، بزنس کریں، سب کچھ اس کی اجازت ہے، منع بھی نہیں۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان ذو النورین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح پھر وہ جو نفع حاصل ہو وہ اللہ کے دین پر اس کو لگایا جائے، تو پھر اپنی ذات پر بھی لگائیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بالکل نیک جائز حلال ذرائع سے کمایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اسے اس مسلمانوں کی فلاح کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے بھی اسے استعمال کیا جائے، تو بالکل یہ بھی اس میں کہیں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ مبارک عمل تھا کہ آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، تو اسی فقر کو اختیار کرنے والے اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ملتا ہے، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوں ہی فقر اختیار فرمایا۔ صحابہ صفہ کا معاملہ یہی تھا، فقر اختیار کیے ہوئے تھے، جو کوئی ہدیہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کوئی دعوت آتی تو اس سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا، بعض اوقات فاقہ کشی ہوتی، بعض اوقات ایک دو چند ایک کھجوریں کھا کر گزارا ہوتا۔ یہ اصحاب صفہ جو ہیں یہ بھی فقراء کی صف میں شامل تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ ذکر موجود ہے مہاجر صحابہ کرام، بالخصوص اصحاب صفہ والے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ سارا سورہ حشر میں موجود ہے کہ جو مال فیع وغیرہ ہے اس میں سے جو فقراء صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جو مہاجر صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا۔ اب فقیر سے مراد وہ عام فقیر بھکاری نہیں، مانگنے والا وہ نہیں، بلکہ فقیر سے مراد یہ ہے جو اللہ کے در کا فقیر ہے، یعنی جو مل جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو پھر بھی صبر اور شکر کرتا ہے، اللہ کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، علماء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، فقہاء میں بھی اکثر اللہ کے در کے فقیر رہے۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا، تو سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ پیشوا حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ یہاں تشریف لائے، تو آپ سے کئی لوگوں نے فیوز و برکات حاصل کیے، بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے، عامت المسلمین نے، حتیٰ کہ لاکھوں ہندو جو ہیں وہ آپ کے توجہات، آپ کی تبلیغ، آپ کی نظر سے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اس خطہ برصغیر پاک و ہند میں جہاں عرب تاجر آئے، جہاں صحابہ کرام چند ایک اور پھر بالخصوص تابعین، تبع تابعین نظام آئے، جہاں اہل بیت کرام میں سے ان کی اولاد پاک میں سے کچھ ہستیاں آئیں، وہیں اولیاء کاملین صالحین جن میں سے سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی، یہ بھی اس خطے میں آئے۔ انہوں نے ہی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنے اخلاق کردار سے، اپنے پند و نصاح، اپنے وعظ و نصیحت سے، قرآن و حدیث کا درس دیا، لوگوں تک اسلام کا امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا، تو اکثر لوگوں نے، اس خطے کے رہنے والے غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے فیض یافتگان میں شامل ہیں۔ آپ کا نام جو ہے یہ حمید الدین ہے، القابات میں سلطان التارکین، کنیت آپ کی ابو احمد ہے، اور صوفی حمید الدین ناگوری یا صوفی سعید ناگوری اس نام سے آپ
معروف ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت اس دنیا میں نام لے کر اکٹھے دی، ان میں سے ایک صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب متصل ہوتا ہے، انہی کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ ولادت باسعادت 590 ہجری ذکر ہوئی، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار میں آپ کی ولادت کا 570 ہجری یہ ذکر کیا، اور وصال 673 ہجری کا ذکر کیا۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ، جن کے نام پر آج پاکستان کا ایک بڑا میزائل غوری میزائل بھی ہے، جو خود سلطان شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے عقیدت مند بھی تھے۔ تو یہ 1192 عیسوی میں انہوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور دہلی پر اپنی فتح کا پرچم لہرایا۔ تو ان کی اس فتح کے بعد مسلم گھرانوں میں جو سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی وہ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ ہی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی انہی کے زیر سرپرستی ہوئی، پھر بعد میں اپنے دور کے بڑے عالم فقیہ مولانا شمس الدین حلوائی، ان کی شاگردی آپ نے اختیار کی، ان سے ظاہری علوم بھی اور بالخصوص پھر علوم شریعت کے ساتھ ساتھ علوم طریقت میں بھی کمال درجہ حاصل کیا۔ اور پھر ان مولانا شمس الدین حلوائی کے علاوہ شیخ حمید الدین خوئی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، ان ہستیوں سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا، فائدہ حاصل کیا، فیض و برکات پائے۔ آپ ظاہر حسن و جمال سے بھی مالا مال تھے، لوگ آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور ظاہری باطنی ان تمام خوبیوں کی بنا پر لوگ آپ سے محبت کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جب آپ پر نظر پڑی تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ بھی تیرا ذکر کرنے والے، تیری یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ تو حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ پھر حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بیعت بھی ہوئے اور آپ سے فیض و برکات پائے۔ کئی سال تک صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، ریاضات، مجاہدات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، سبھی معاملات کرتے رہے، اور تصوف، طریقت، علم الاحسان، تزکیہ باطن یہ حاصل کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ کو خلفۂ خلافت سے نوازا، اور صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ یہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ان خلفاء اور ان مریدین میں شامل ہیں جن سے خواجہ اجمیری علیہ رحمہ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہیں صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ، کہ جن کے ساتھ حضرت سلطان الہند خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کا بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور جنہیں بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، جن پر نوازشیں خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کی بہت زیادہ تھیں۔ حتیٰ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے خود انہیں سلطان التارکین اور صوفی کے القاب یہ عطا فرمائے۔ تو خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا، اور خلافت سے نوازنے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دہلی کی روحانی ولایت عطا فرمائی، اور حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کو ناگور کی ولایت جو ہے یہ عطا فرمائی، یہ راجستھان کا علاقہ، اسی وجہ سے آپ ناگوری ہی کہلاتے ہیں۔ اب حضرت خواجہ سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ، آپ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ محفل جمی ہوئی ہے، مریدین، متوسلین، معتقدین، حاضرین موجود ہیں، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ایک خوشی کی حالت میں حاضرین سے پوچھا
اور انہیں کہا کہ جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے دنیا کے لیے طلب کی، دنیا کے لیے دعا مانگی، کسی نے آخرت کے لیے دعا مانگی۔ جب صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں کہ بندے کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو مولا چاہے، جو اللہ چاہے وہی میں چاہتا ہوں۔ اسی طرح پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ بندے کو کچھ اختیار نہیں، جو آپ کا حکم ہو، جو مرشد گرامی کا حکم ہو میں اسی کو اختیار کروں گا۔ اور مرشد کا حکم جو ہے، مرشد جو ہیں وہ فنا فی الرسول فنا فی اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہی کے احکام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے بھی بہت خوش ہوئے کہ یہ فنا فی الشیخ اور اپنے شیخ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ سے بھی بڑے خوش ہوئے، اور ان کے لیے یہ لقب سلطان التارکین ارشاد فرمایا کہ یہ تو ترک دنیا کرنے والے ہیں، انہیں دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، انہیں اپنے مولا سے سب کچھ چاہیے، مولا کی رضا چاہیے بس۔ تو اس موقع پر سلطان التارکین کا لقب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ان کو عطا فرمایا۔ بہرحال پوری زندگی عبادت، ریاضت، مجاہدات، مشاہدات میں ان کی گزری، حتیٰ کہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ مسلسل 40 برس تک بے آب و گیا جنگلاتی سرزمین میں عبادت و ریاضت اور نفس کشی میں مصروف رہے، کہ اس سارے 40 سال کی عمر میں یا پوری عمر میں آپ نے صرف 1 من جو تناول فرمائے، یعنی 1 من جو ان 40 سالوں میں یا پوری عمر میں آپ نے کھائے، اور اپنا سارا اثاثہ، اپنی زمین، سب کچھ وہ غرباء، مساکین ان میں تقسیم کر دی۔ صرف 1 بیگھہ زمین جو تھی وہ اپنے لیے رکھی، اسی کو کاش کرتے تھے، اسی کے کاش کر کے جو اجناس، گندم، دیگر اجناس جو بھی حاصل ہوتی وہی اہل و عیال کے لیے کی کفالت کے لیے تھی، کھانے کے لیے تھی۔ تو بہرحال آپ کے یہ ساری جو تربیت تھی، آپ کے جو کمالات تھے، یہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ انہی کے فیوز و برکات کی بدولت تھے۔ پھر آپ عالم دین بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں پر آپ کو کامل عبور حاصل تھا، مطالعہ بہت وسیع تھا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف تفاسیر، احادیث مبارکہ اور مستند مشائخ کی جو تصانیف اور تحریرات تھیں وہ آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، آپ انہیں پڑھتے رہتے تھے، اور خود بھی کئی معتبر اور مستند کتابیں آپ نے تصنیف کیں، جو تصوف و سلوک، شریعت و طریقت، تفسیر، حدیث، فقہ، علم الفرائض، علم میراث اس حوالے سے موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف میں رسالہ اصول الطریقت، رسالہ 4 منزل، رسالۃ السماع، رسالۃ العشق، رسالہ آیات القرآن، رسالہ سوال و جواب، رسالۃ السلوک، فتاوی حمیدیہ، ملفوظ شرف الانوار، اور فارسی زبان میں دیوان حمید کے نام سے یہ آپ کا شعری مجموعہ بھی تھا، یہ آپ نے لکھے، اور ان میں سے چند کتابیں نایاب ہیں، نہیں ملتی، چند ایک کتابیں ملتی بھی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا فتاوی حمیدیہ، فتویٰ بھی دینے والے تھے، اور قرآن حدیث کے حوالے سے بھی لکھنے والے تھے، تصوف طریقت کے حوالے سے لکھنے والے، اور پھر شاعری بھی کرنے والے تھے۔ تو یہ آپ کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو ہیں۔ بالآخر ربیع الثانی کے آخر میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور ناگور راجستھان میں آپ کا مزار مبارکہ آج بھی موجود ہے، لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کاملین صالحین کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور تابعین، تبع تابعین اعظام، علماء، فقہاء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ائمہ فقہ، ائمہ طریقت، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے
ماہم صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور کہتی ہیں کہ کسی نے بتایا ہے کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ چلے میں عرض کرتا ہوں، ایسے ہی ہر ایک کے کہنے پر وہم میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہرحال آپ اپنے تحفظ کے لیے، بہتری کے لیے سورۃ البقرہ روزانہ گھر میں پڑھی جائے، صبح کے وقت بالخصوص، اور اگر والد صاحب ہیں موجود گھر میں مطلب، تو انہیں موبائل میں ریکارڈنگ بھی سنائی جا سکتی ہے، خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنتے رہیں، ہینڈ فری لگا کے سن لیں، یہ سبھی گھر میں، پورے گھر میں بھی تلاوت ہو جائے اور سنی بھی جائے، انشاءاللہ اس سے بھی برکتیں ہوں گی اور جنات، عصیب، جادو، یہ معاملات دور ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ملتا ہے۔ دوسرا، صبح اور شام بالخصوص، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح اور شام لازمی سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اور آیت الکرسی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ 2-3 آپ اوراد و وظائف اپنے معمول کا حصہ بنائیے، پاک صاف رہیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ محمد اشرف صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 5 سال کا ہے، بہت ضدی ہے، بات نہیں مانتا، روتا ہے بات پر، اور پڑھائی کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور ان کے علاوہ رقیہ صاحبہ مانا والے سے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بیٹا 16 سال کا ضدی ہے، بات نہیں مانتا، غصے میں بھول جاتا ہے کہ ماں سامنے ہے یا باپ، اور کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ نام کہا کہ اس کا ثقلین ہے، کیا نام کی وجہ سے ایسا ہے؟ جی نام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ دونوں کے لیے اور دیگر بھی امت مسلمہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو نافرمان ہوں یا غصے میں ہوں یا پڑھائی کی طرف دل نہیں لگتا، بدتمیزی کرتے ہوں، سبھی کے لیے 2-3 وظائف ہیں، سماعت کیجیے اور اس پر عمل کیجیے۔ جب بچہ سویا ہوا ہو، چاہے 5 سال کا چاہے 20 سال کا ہے، اگر وہ بدتمیز ہے، نافرمان ہے، تو اس کے ماتھے پر دایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر یا شہیدو یا شہیدو یہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرا، بچوں کو صبح اور شام، اس کے علاوہ بھی لیکن بالخصوص صبح شام، پانی پر یا متکبرو یا متکبرو 11 مرتبہ دم کر کے دیتے رہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، ویسے بھی دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بچے جو ہیں فرما بردار ہوں گے۔ اصل میں ہمیں والدین کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہونا ہوگا، بننا ہوگا۔ جب ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی ہماری بات مانیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرما بردار بنیں گے، ہمارے بھی فرما بردار بنیں گے، اور بچوں کو بھی سب سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائیں، تابع فرمان بنائیں، انشاءاللہ پھر وہ آپ کی بھی بات مانیں گے۔ بہرحال یہ وظائف بھی کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، والدین کی دعا رو کر گر گڑا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب آپ مانگیں گے دعا تو والدین کی دعا بچوں کے حق میں، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں، فہد صاحب ہیں، کہتے ہیں میں باہر جانا چاہتا ہوں، کوئی سبب نہیں بن رہا، دعا کر دیں۔ ایک تو یا مسبب الاسباب آپ پڑھتے رہا کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور دوسرا آپ درود تنجینا، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کے قسمت میں ہے تو ضرور آپ باہر جا سکتے ہیں، اللہ ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں محمد بلال صاحب گوہر بلوچ صاحب، کہتے ہیں سلام جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں حضور کیا حال ہے آپ کا، اور پروگرام بہت اچھا ہے جی، شکریہ آپ کی محبتوں کا، الحمدللہ آپ کا شکریہ، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ محبتوں سے نوازتے ہیں۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں، اور انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، آپ صدقہ خیرات لازمی کیجئے اپنے حسب توفیق اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس
خواب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا بس آپ تمام معاملات میں محتاط رہیں، دوست، رشتہ دار، بات گفتگو کرتے ہوئے دھیان رکھیے، اپنی ہر بات ہر ایک سے دل کی بات شیئر نہ کیجیے۔ نمرہ انصاری صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی سائم نام کا معنی بتا دیں، اور یہ نام کسی نبی یا اللہ کے ولی کا ہے یا کسی صحابی کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں سائم کا معنی روزہ رکھنے والا، بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا نام ہے۔ اور میرے ناقص علم کے مطابق کسی اللہ کے نبی کا تو جن کا ذکر ہوا ہے قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں ہے، اسی طرح صحابی کا بھی کوئی ہو تو میرے ناقص علم میں نہیں، اور اللہ کے ولی بھی خاص جو ہیں ان کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے۔ باقی یہ نام رکھا جا سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، محمد سائم رکھ لیں، سائم احمد رکھ لیں۔ سندس صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں بھائی میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا، اور آپ کا خواب کی تعبیر میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی ملے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خواب اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ سحر بانو ہیں یا شیر بانو ہیں، سحر بانو فیصل آباد سے ہی کہتی ہیں کہ گردے اور پتے کی پتھری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس کے لیے سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس کی آیت مبارکہ 74 ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، یہ آیت مبارکہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے بالآخر تعداد میں درود پاک پڑھ کر یہ پانی پیتے رہیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور علاج بھی ضروری ہوتا ہے، علاج بھی کروائیے، وہ بھی سنت نبوی ہے۔ ناصر صاحب ہیں جنگ سے، کہتے ہیں فقر یا فقیر کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ جی آج پروگرام کے شروع میں اسی پر گفتگو ہوئی ہے، باقی مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو فقیر ہوں گے، اللہ کے در کے فقیر، یعنی اللہ کی طرف سے جو مل گیا اسی پر قناعت کرنے والے، زیادہ لالچ نہ رکھنے والے، اور زیادہ دنیا کے مال و دولت کی ہرس نہ رکھنے والے، ان کے بارے میں کہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا تو جلدی ان کا حساب ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ دیگر لوگ جتنا مال، جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوں گی، وہ اتنی ان کی سوال جواب اور ان کی باز پرش ہوگی، تو اتنا ٹائم اس میں لگے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو پھر تھوڑا مقام و مرتبہ ہے یہ، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے جو مستغنی ہو، غنی ہو، گوشہ نشین ہو، اس حوالے سے ملتا ہے، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، پسند کیا گیا، یعنی جو اللہ کے دیے ہوئے یہ بھی حدیث مبارکہ میں تھوڑے پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قناعت پسندی اور فقر کی اتنی برکتیں ہیں۔ ان کے علاوہ یاسین قادری صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کتاب الشفا سے خون کی کمی کا وظیفہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیجئے۔ فی الحال میں یہ عرض کرتا ہوں آپ یا سلامو اس کی کثرت کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، اور درود پاک کی کثرت کیجئے، یہ 2 بہت خوبصورت وظیفے ہیں ہر قسم کی صحت سلامتی کے لیے، بہتری کے لیے۔ فیصل صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ دمبا، بکرا، گائے، ان کی اجری کھانا حلال ہے یا حرام؟ جی یہ مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب۔ ہاں دوسری طرف علماء نے یہ کہا کہ اگر مکمل طور پر اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لیا جائے ابال کر، اور وہ جو علائشیں ہیں، گندگی ہے، وہ مکمل صاف کر لی جائے تو پھر کھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب پھر آگے مختلف مزاج بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بالکل نہیں کھاتے، بعض پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو مکمل اس کے علائشیں وغیرہ مکمل صاف کر لی جائیں، علیحدہ کر لی جائیں، تو پھر اجازت اس کے لیے ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی کھاتا تو پھر بھی کوئی ایسا اس میں حرج نہیں ہے۔ بہرحال مکمل حرام بھی نہیں کسی نے لکھا، مکروہ تحریمی کا ذکر ملتا ہے، تو اس حوالے سے دونوں طرف کے اقوال موجود ہیں۔ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل مکمل اسے صاف کر کے پھر آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی۔
ناصر صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں کہ بھائی خوبصورت گفتگو ہے آپ کی، اور فقر کے حوالے سے انہوں نے، اچھا یہ دوسری دفعہ آپ کا میسیج ہے، چلیں فقر کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ بھائی میرے بال بہت اتر رہے ہیں، کوئی وظیفہ؟ جی یا سلاموں ہی آپ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کروایا جا سکتا ہے، وہ دیسی علاج بھی ہو سکتا ہے، وہ مختلف آئلس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تو آپ علاج بھی ضرور کیجئے، اللہ کو یاد بھی کیجئے، یا سلاموں پڑھ سکتی ہیں، یا شافی الامراض پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر کہتے ہیں مختلف مان بھائی بڑے ادب خلوص کے ساتھ میرا آپ کو سلام، حافظ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا۔ محمد علی صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ سلام، جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں کچھ دن کے بعد دوبارہ سن رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے سن کر، شکریہ آپ کا، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ۔ شہزاد صاحب ہیں، کہتے ہیں حسد سے بچنے کا وظیفہ، غالباً حسد ہی لکھا ہے یا ایسڈ لکھا ہوا، بہرحال حسد ہے میرے خیال میں۔ جی حسد سے بچنے کا وظیفہ استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، استغفار کرتے رہیں، اپنی حقیقت پر نظر رکھیں، ہماری حقیقت کیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان وما یکون، یہ پڑھتے رہیں، اور جس کو بھی دیکھیں اس کو مزید دعاؤں سے نوازیں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ شفیق صاحب ہیں مدینہ ٹاؤن فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن سال کے دیگر مہینوں میں کہتا ہے کہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کچھ حل بتا دیں۔ جی بالکل، نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کو جب ہم یاد رکھیں گے، اپنی آخرت کو، قبرستان کا چکر لگایا کریں، قبرستان حاضر ہوا کریں، دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں قبرستان میں جائیں کہ وہ کیسے چلے گئے، تو انشاءاللہ جب آخرت کی فکر ہوگی، موت کی یاد ہوگی، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، تو پھر خود بخود دل کرے گا۔ اصل میں ہم خشیت، تقوی، اللہ کا ڈر، موت اور زندگی کی بے ثباتی سے بھول چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، اور دینی جو ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا